محمود محبت نگری دی ہر گل نرالی ہوندی اے ایویں دل پرچانا نہیں اوکھا دلدار منانا کی آکھاں۔ بسم اللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ نبی مکرم علیہ السلام کی دعوت اسلام اور پھر غلبہ اسلام اور پھر اصلاح امت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کل عالم علیہ السلام تک یہ انبیاء کا سلسلہ اور پھر خلفائے راشدین کا سلسلہ، ائمہ اعظام کا سلسلہ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے ولیوں کا سلسلہ دعوت اسلام کو پیش کرتا ہے اور تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ کروڑہا غیر مذاہب الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں بھی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ رسول عربی علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہیں، اور الحمدللہ اولیاء کا یہ فیضان جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ حضور بابا فضل شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ملتان روڈ نواں کوٹ لاہور پر یہ دربار شریف واقع ہے، اور الحمدللہ آپ کے پوتے اور حقیقی گدی نشین پیر طریقت راہبر شریعت منبع علم و عمل حضور پیر سید علی رضا فضل شاہ سرکار علیہ رحمہ اس وقت الحمدللہ اپنے بزرگان کا، اہل بیت کا فیضان لوٹا رہے ہیں، اور آج ہم اسی سلسلہ میں یہاں حاضر ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک سابقہ غیر مسلم بیٹی موجود ہیں کہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ کرسچن تھیں، اور اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی، اللہ پاک نے ان کے حال زار پر رحم و کرم فرمایا، اور وہ اپنی کئی پریشانیوں، کئی مصیبتوں میں مبتلا تھیں، تو اللہ پاک نے انہیں صحیح راستہ دکھایا، اور کسی بھی وسیلے سے وہ اس عظیم درگاہ آستانہ عالیہ حضور بابا فضل شاہ ولی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یہاں حاضری پیش کی، اور آپ کے حقیقی گدی نشین جناب حضور پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید علی رضا فضل شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ کے پاس حاضر ہوئی اور اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا۔ تو اس کے بعد حضور پیر صاحب نے ان کی پریشانیوں کے لیے دعا بھی کی، اور دعوت اسلام کا کچھ ایسا طریقہ بتایا۔ الحمدللہ اس بچی کی وہ پریشانیاں بھی دور ہوئیں، اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اسلام کو سٹڈی کرتے ہوئے، پیر صاحب کی گائیڈ لائن کو دیکھتے ہوئے اس بچی نے جو ہے کلمہ حق پڑھا اور نبی آخر الزمان علیہ السلام پر ایمان لائی۔ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ کچھ اس بارے میں اپنا بیٹا اظہار خیال کریں کہ کیا آپ کو کسی نے جو ہے یہ اسلام قبول کرنے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے، اپنا پچھلا مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی نے آپ کو پریشر دیا یا آپ کو مجبور کیا؟ کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج سے پہلے میں کرسچن مذہب سے تعلق رکھتی تھی، اور میں بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا تھی۔ میرے بہت عزیز نے بابا سید فضل شاہ
वली सरकार के बारे में के दरबार के बारे में मुझे बताया और मैं यहाँ हाज़िर हुई और आपके पोते जो हकीकी गद्दी नशीन हैं पीर सैयद अली रज़ा शाह साहब से मुलाकात की। उन्होंने मुझे बहुत सारे मेरी मुश्किलात को सुना और बहुत सारी इस्लाम के बारे में बातें बताई। मैंने जो है इस चीज़ को इस्लाम को स्टडी भी किया है और स्टडी करने के बाद जो है मैं हज़रत ईसा के पैरोकार बन के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आई और मुझे किसी ने कोई भी ज़बरदस्ती से नहीं कहा। मैंने उनकी बातों को और हकीकत को जानते हुए इस्लाम कबूल किया और इस्लाम बहुत खूबसूरत सादगी और तहज़ीब का मज़हब है और मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से अपनाया है और इसको सिर्फ़ मैंने इस्लाम को सिर्फ़ मैंने सुना ही नहीं बल्कि उसको पढ़ा भी है और उस पे अमल भी करना चाहती हूँ और कर रही हूँ। इससे पहले बहुत गुमराही में थी, मुझे गुमराही से निकाला गया है। मैं पीर साहब का बहुत शुक्र अदा करती हूँ और इनकी वजह से आज मैं बहुत सी गुमराही से, बहुत से मुश्किलात से, बहुत सी परेशानियों से दूर हो चुकी हूँ। बेटे आप मेरे पास आई हैं यहाँ पर जबकि आपका नाम अभी तक जो है वो अपने मज़हब रीटा नाम है आपका और अब आप यहाँ पर आई दरबार पीर सैयद फजल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह पर और आपने माशाल्लाह आपके जो मसले थे, जो मसाइल थे घरेलू और बहुत सी आप मुश्किलात में मुब्तला थी, परेशानियों में, और अल्लाह ताला ने आपको इस वली अल्लाह का सदका आपको जो फैज़ अता किया है। बेटे आप ये आज आपने इरादा किया है कि मैंने इस्लाम को कबूल करना है, इस्लाम एक सच्चा मज़हब है, इसमें अल्लाह के वलियों ने ये हमें जो तालीमात दी उस पर अमल पैरा होना चाहती हैं आप, तो बेटे ये आपसे पूछती हैं कि कोई लालच या कोई इसके अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कि किसी के कहने पे आप इस्लाम कबूल कर रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी खुशी, दिली खुशी की और सुकूनियत की वजह से इस्लाम कबूल कर रही हूँ और मुझे कोई भी मसला नहीं है। किसी किस्म का बेटे आपको किसी ने लालच दिया हो? नहीं, मुझे किसी ने कोई लालच नहीं दिया, कोई ज़बरदस्ती नहीं की। आई तो आप यहाँ पर थी माशाल्लाह, जैसा कि पहले भी यहाँ पे बहुत सारे मसलक, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग आते हैं और आकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हैं। फिर तो बेटे आप अपनी खुशी से इस्लाम को कबूल करना चाहती हैं? जी बिल्कुल। चलें बेटे आप पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु। ला इलाहा इल्लल्लाहु। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आज अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर अपना ईमान रखती हूँ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानती हूँ। इसके बाद कायनात में कोई नबी नहीं आएगा। तो माशाल्लाह बेटे आज से आपने मेरी बेटी, आपने जैसे कि इस्लाम को कबूल किया और मेरी बेटी आज से आपने नमाज बाकायदगी से पढ़नी है, कुरान पाक बाकायदगी से पढ़ना है। बेटे मैं आपको ये हदायत देता हूँ कि आप आज के बाद अपने वालिदैन की इज़्ज़त एहतराम करेंगी एक बेटी होने के नाते, क्योंकि हमारा मज़हब इस्लाम हमें हदायत का पैगाम देता है, हमें मोहब्बत का पैगाम देता है और आपने कोशिश करनी है कि जैसे अल्लाह ताला ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका आप पे ये कर्म ख़ास किया है कि आप इस्लाम में दाखिल आज हो गई हैं। अपने अमल के एतबार से उन्हें अपने तर्ज ज़िंदगी के एतबार से बताना है, कायल करना है कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है, इसमें वो भी दाखिल हो जाए। जी इंशाअल्लाह ताला। जी पहले मेरा नाम रीटा था, अब आप मुझे बताएं इस्लाम के लिहाज से मेरा क्या नाम होना चाहिए? मैं बेटी आज से आपका नाम जो है
وہ اللہ رب العزت کے محبوب کی اولاد کا صدقہ آج سے بیٹی آپ کا نام میں نور فاطمہ رکھتا ہوں. آج سے آپ کو انشاءاللہ سب نور فاطمہ کہیں گے اور آپ ہماری بیٹی ہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں نور فاطمہ. بس انشاءاللہ جو سابقہ زندگی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ خاص کرم کیا ہے, اس کو بھول جانا ہے اور اب جو دائرہ اسلام میں آپ داخل ہوئی ہیں اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. پروردگارہ آج یہ جو نیک کام ہم نے کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. پروردگارہ میرے خلیفہ حمزہ قادری پر اپنی رحمتیں عطا فرما دے. پروردگارہ اس بیٹی پر اپنا خاص کرم اور رحم عطا فرما دے. میرے اللہ اس بیٹی نے جس جذبے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ اسلام کو قبول کیا آج میرے اللہ اس بیٹی پر اپنی رحمتیں عطا فرما دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں مسلمان ہو جائیں میرے اللہ ان پہ اپنا خاص کرم رحم اور فضل فرما دے. پروردگارہ یا اللہ اس بیٹی کے نیک اور اچھے نصیب فرمانا. پروردگارہ جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما دے. جو بے اولاد ہے اسے اولاد عطا فرما دے. جو بے گھر ہے اسے گھر عطا فرما دے. ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے. پروردگارہ اس ولی کامل بابا فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کے مزار اقدس پر بیٹھے ہیں. اس ولی اللہ کا خاص کرم اور رحم اس بیٹی پہ عطا فرما دے. پروردگارہ اسے سکون قلب عطا فرما دے. یا اللہ اس کو استقام عطا فرما دے. میرے اللہ اس بچی کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے اللہ اس کی جتنی بھی مشکلات ہیں حضور کا صدقہ اس ولی کا صدقہ ان مشکلات کو آسان فرما دے. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اپنے پیارے محبوب کا, اس کی آل اولاد کا, پیارے صحابہ اکرام کا واسطہ ہے. حضور غوث پاک سرکار داتا علی حجویری سرکار کا واسطہ دیتے ہیں. میرے اللہ میری اس بیٹی نے جو قدم اٹھایا اس کی رہنمائی فرمانا. میرے اللہ اس بیٹی کی حفاظت عطا فرمانا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہ تعالیٰ کا جی یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جیسے صدیوں سے لوگ ولیوں کے دربار پر آتے ہیں اور آ کر اپنی مشکلات کا بتاتے ہیں, آج اسی طرح 1827 سے لے کر آج تک اور اس سے 4 صدیاں پہلے تک اس ولی اللہ اور ان کی جد کا جو فیض ہے یہاں پر جاری اور ساری ہے. لوگ یہاں پر آتے ہیں. الحمدللہ یہ وہ دربار عالیہ ہے جہاں پہ حضرت قائد اعظم آئے, انہوں نے بھی اپنا نذرانہ عقیدت اور حاضری پیش کی. حضرت علامہ اقبال بھی اکثر یہاں پر آتے تھے کیونکہ بابا جی پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے صوفی شاعر بھی ہوئے ہیں جنہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کو صرف پڑھا نہیں بلکہ حفظ کر لیا. اور یہ اللہ رب العزت کا ان ولیوں پہ خاص احسان ہے کہ جنہوں نے 12 سال کی عمر میں آپ پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ مصور قرآن بھی ہوئے ہیں اور صوفی شاعر بھی ہوئے. 14 کتابوں کے آپ مصنف ہیں اور آپ کی سب کتابیں یہی بتاتی ہیں اللہ رب العزت کی کہیں حمد کو بیان کیا ہے, کبھی کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کی ہے, کہیں اہل بیت کا ذکر کیا ہے, کہیں صحابہ اکرام کا ذکر کیا ہے, کہیں اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا ہے. تو یہ آج بھی اللہ کے ولی موجود ہیں, یہ نہیں کہ بھی آج پہلے تھے اور اب نہیں ہیں. یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے. یہ سرکار کی تو ہزاروں کرامات ہیں جس میں یہ سب سے بڑی یہ کرامت ہوتی تھی کہ جو آپ کا کلام پڑھتا تھا اور آ کر کہتا تھا کہ سرکار ہمیں اپنے ہاتھ پہ کلمہ پڑھائیں. تو بڑے صغیر و پاک و ہند میں جب بابا جی فضل شاہ کا ایک نام ہے, آپ پہ PhD بھی کی گئی ہے آپ کے کلام کے اوپر. آج اس درگاہ میں لوگ آتے ہیں, کسی کو کینسر کی مرض ہے, میرا پروردگار اس ولی اللہ کا صدقہ, اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ, اس صحابہ اکرام کا صدقہ, حضور مرشدی غوث پاک سرکار کی خاص نگاہ ہے کہ یہ ان کی آل اولاد کے آج ہم در پہ بیٹھے ہیں اور یہاں ہزاروں لوگ ہر روز یہاں سے فیض یاب ہو کر جا رہے ہیں. اور میں پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پہلے بھی الحمدللہ بہت سے بچوں نے, بچیوں نے, خواتین نے, مردوں نے اسلام قبول کیا اس درگاہ پر. اور میں یہ بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جو پروردگار نے اللہ کے ولیوں کی جو ڈیوٹی لگائی ہے, اصل وہ ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ اسلام کی شمع کو روشن کیا جائے اور یہ پیغام جو ہے دین اسلام کا پوری دنیا تک پہنچایا جائے.
گل الفی لانی نہیں اوکھی دل الف تلانا کی آکھاں علم پکانا نہیں اوکھا پر عشق پکانا کی آکھاں